إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین اجماع، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماؤں بہن، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم سے 118 نمبر کی حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جلائے خطبہ کا عنوان ہوگا نیکیوں میں جلدی کرو. اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عظیم مہینہ بطور تحفہ آنے والا ہے جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، جو مہینہ ہر قسم کے نیکیوں، برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں سے لبریز ہے. ہم ذہن بنائیں گے کہ اس مہینے میں جتنے نیکیوں کا ذکر کتاب سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کو ہم حاصل کریں. بلکہ صرف رمضان نہیں، رمضان سے پہلے بھی یا ہمیشہ
انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال میں انسان ٹال مٹول نہ کرے، تاخیر اور دیر نہ کرے، بلکہ فوراً انسان اس نیکی کو انجام دے جو نیکی انسان کو جنت کے قریب لے جائے۔ نہ صرف نیکیوں کو انجام دے بلکہ ان گناہوں کو ترک کر دے جو گناہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 148 نمبر آیت میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جلدی نیکی کو انجام دینے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی بخشش اور اپنے رب کی معافی کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جس کی پوشیدگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اگر ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا اہم جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جنت بھی اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا۔ صحیح مسلم 118 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگوں تم نیکی میں جلدی کرو اس فتنہ کے آنے سے پہلے جو فتنہ اندھیری رات کی طرح آئے گا، جو فتنہ تاریکی رات کی طرح آئے گا، اور اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک انسان شام میں مومن رہے گا صبح کو کافر ہوگا، یا تو صبح مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ کس طریقے سے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو، شریعت کو، مذہب اسلام کو معمولی دنیا کی قیمت میں بیچ ڈالے گا، اس کے عوض میں بیچ ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، کیونکہ جب یہ فتنہ اتنے کثیر تعداد میں وجود میں آئیں گے کہ لوگ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، اس فتنے کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال بن جانا۔ لہذا آج ہماری زندگی جو سبقت ہو رہی ہے، ہمارا جو عمل سبقت ہو رہا ہے، ہم جو کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھنا خیرات میں نہیں کیا، دنیاوی اعتبار سے ہمارا سبقت کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے، لیکن ہم جو جنت میں آگے بڑھیں گے یا جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اس کے بارے میں ہماری فکر نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور صحابہ کرام کی ہے، ان میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال صحیح بخاری کی حدیث نمبر 851۔ اس حدیث کے راوی ہے عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں
عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن عصر کی نماز ادا کی، اور عصر کی جب نماز ہو گئی آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھرنے کے فوراً بعد آپ اپنے بیویوں کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو فرض نماز کے اذکار ہیں ان کو پڑھتے، اس کے بعد آپ جایا کرتے تھے، لیکن معمول کے خلاف آپ ایک دن اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں واپس آئے، اور صحابہ کرام کو تعجب دیکھ کر کے آپ نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے گیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نماز میں تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے گھر میں سونے کا ایک ڈلا، سونے کا ایک ٹکڑا میں نے رکھ دیا ہے جو میں نے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں فوراً گیا اور گھر جا کر کے میں نے حکم دیا کہ اس سونے کے ڈلا کو یا سونے کے ٹکڑے کو تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں چاہا کہ آج رات گزر جائے پھر کل تقسیم کر دیں گے۔ آج ہمارے درمیان یہی ہے کہ آج ہم کل سے شروع کریں گے کوئی اچھا کام، جمعہ کے دن سے شروع کریں گے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا جب ہم اچھے عمل شروع کر دیں گے۔ لوگوں ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ نہ کرے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہماری زندگی کا چاند غروب ہو جائے تو پھر ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ لہذا یہ نہ کہیں کہ ہم آج سے شروع کریں گے، کل سے شروع کریں گے، جمعہ سے کریں گے، رمضان سے کریں گے، بلکہ نیکیوں میں سبقت کرو، جلد بازی کرو۔ جنت حاصل کرنے کا صحابہ کرام کے اندر شوق اور جذبہ کیا ہوتا تھا، آئیے ہم چند مثال سے دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، 4046 نمبر، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگ احد میں، دو طرح کی واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحابی کا نام ہے عبیر بن حمام رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کے اندر جو ہے اس حدیث کا نام نہیں، اس راوی کا، اس صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن دونوں الگ الگ کے واقعہ ہے، لیکن واقعہ ایک ہی جیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، اگر میں اس جنگ میں کام آ جاؤں، اگر میری موت ہو جائے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں کہاں رہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، فی الجنہ، تم جنت میں رہو۔ صحابی کا ایک ہی جیسا واقعہ ہے، اور دونوں صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں کھجور کھا رہے تھے، اور ایک صحابی نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں جو کھجور ہے، اگر میں اس کھجور کھاؤں، اس کے بعد ختم کرنے کے بعد میں شہید رہوں، تو ایسی صورت میں مجھے جنت حاصل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی۔ اسی لیے فوراً وہ صحابی، دونوں صحابی دشمنوں کے جم کثیر میں، دشمنوں کی جماعت میں اتنی تلوار لے جاتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں، کئی مشرکوں انہیں موت کی گھاٹ اتار کر خود جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمان ہوا کرتا تھا کہ جب انہوں نے سن لیا کہ اگر میں اس جنگ میں کام آ گیا میرا ٹھکانہ صرف جنت ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جلدی کرو، لب کو اس جنت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ جس کی پوشاک کی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں اور متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو نکالا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور تلوار کو نکال کر کہا میں یحفظہ منی ھذا، اس تلوار کو کون سے لے گا، میرا دفاع کرے گا،
میری طرف سے جنگ کرے گا کوئی ہے جو اس تلوار کو لے لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، کوئی عام انسان کی تلوار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی نشاور کرنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے۔ سارے صحابہ نب کے اور کہا اللہ کے رسول یہ تلوار کو چھوڑ دیجیے، یہ تلوار کو پھیر دیجیے، یہ تلوار مجھے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے؟ میں تسبیح دوں گا، وہ اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ تمام صحابہ کرام پیچھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس کا کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بندے مجاہد صحابی جن کا نام سیرت کی کتاب میں بلکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سماک بن خرشہ، اس کو عام طور پر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی تلوار مبارک کیجیے، میں اس تلوار کا کیجیے، میں اس تلوار ادا کروں گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ تلوار دی جاتی ہے اور اس جنگ کے محل میں کتنے لوگ کے ہاتھ گزارتے ہیں، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال کے بعد جنگ کے یمامہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے نیکیوں میں جلدی کرنے کے بارے میں مثالیں پیش کی ہے۔ آج ہمارا واقعہ یہ ہے کہ وہ خدا پہلے شروع کرے، خدا پہلے شروع کرے، میں شروع کروں گا، لیکن دنیاوی جب معاملہ آتا ہے تو ہم اس میں صبر کرتے ہیں، صبر پیچھا چھوڑنا چاہتے ہیں، صبر پیچھا کرنا چاہتے ہیں، آگے دوڑنا چاہتے ہیں، ساؤ نہیں ہو رہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کو ترک کرنے میں، گناہوں کو چھوڑنے میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ابھی ہم کے والد کو گیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، ہم فوراً کر دیں۔ اس طریقے سے ترک کریں۔ ایک مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 4617 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جب شراب کا پینا عام تھا، اسی طریقے سے اس طریقے سے اس دور میں جوس پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں۔ مدینے کے ہر گلیوں میں، ہر گھر میں، ہر موڑ میں، ہر محفل میں شراب کا دور چلتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ابو طلحہ کے پاس چند اور لوگ موجود تھے، اور سب کے ہاتھ میں شراب کا جام کا شراب کا گلاس تھا اور میں سب کو پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اس آواز پر ہم کان لگاتے ہیں اور وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ آج سے کیا کر دیا؟ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی اور مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے ہاتھ میں جام تھا اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں شراب کا گلاس موجود تھا، شراب کا کپ تھا۔ جیسے ہی یہ اعلان سنا فوراً انہوں نے شراب کو اسی جگہ پر لے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جن مٹکوں میں شراب رکھے ہوئے تھے مٹکوں کو بھی توڑ دیا۔ بعض یتیم بچے ایسے بھی ہیں جن کا پورا کاروبار شراب ہوگا، ان کی پوری جو تجارت تھی وہ شراب ہی ہوگا اور سب کوئی شراب بنائی ہوئی تھی۔
اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہی اپنے شراب کے مٹکے کو توڑ لیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب اسی طریقے سے پھیلی تھی جس طریقے سے بارش ہونے سے پانی بہتا ہے. یتیم بچے ہیں، اللہ کا توقف ہے، اللہ کو بھروسہ ہے کہ اگرچہ ہمارا کاروبار ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں یہ حرام کاروبار نہ کروں ہماری زندگی کی گاڑی رک جائے گی، رزق ہمیں نہیں ملے گا. یتیم بچوں کے بارے میں سوچیے، جن یتیم بچوں نے پورا اپنے بچے تک کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا اللہ یہ رزاق ہے، روزی عطا کرنے والا ہے. جس اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اس کی ہم نے یہ عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین دوسرا واسطہ کوئی ضرورت. تاریخ شاہد ہے، حدیث کی کتابوں میں ضرور ہے کہ جب ان لوگوں نے شراب کو چھوڑا، بعض صحابی نے تو شراب کو نہیں پی، جنہوں نے نہیں پیا تھا ایک قطرہ بھی، ایک بوند بھی اپنے حلق سے پیچھے نہیں ہوتا، اور جنہوں نے شراب پی لی تھی انگلیاں نہیں گئی. شراب پینے والوں مسلمانوں کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور رات کے لب پہ لگنے والے نوجوانوں کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے صحابہ کرام نے کس طریقے سے مثالیں پیش کی ہے، اور آج اس میں کیسے پوری ہوئی. کیوں ہم ترک نہیں کر سکتے، کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک نوبت بن جائے گی یا پھر رمضان کا آغاز ہوگا تب ہم یہ سارے عمل کو شروع کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے ہمیں فوراً ترک کر دینا ہے، نیکیوں کے ساتھ انجام دینا ہے، نیکیوں کے ساتھ ترک کرنا ہے. اور ایک مثال کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. صحیح بخاری 843 نمبر کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ محتاج اور فقیر قسم کے لوگ آئے، اور امیر اور دولت مند کی شکایت لے کر آئے. اور شکایت کوئی یہ نہیں تھی کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے، آج امیر غریبوں پر ظلم کر رہے. شکایت اس بات کی نہیں تھی، شکایت اس بات کی تھی ان لوگوں نے کہا من الاموال بالدرجات والنعیم المقیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ ہیں وہ حق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. کس بات کا شکایت؟ مالدار لوگ حق سے نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے؟ کہ اللہ کے رسول یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، ہمارے جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی روزے اور نماز میں تو ہم برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا ہے، اسے دولت مند بنایا ہے، انہیں مالدار بنایا ہے. اس کی وجہ سے کچھ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے روزہ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور مال کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم عمرہ میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم جہاد میں اپنے سواری کی کا انتظام نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے ہم فقیر ہیں اور دوسروں کی کیسے مدد کریں گے. اس اعتبار سے ہم سے سخت کر رہے کتنی فکر کی کہ مال ہم سے سخت کر رہے، ہمیں اس کے برابر کیسے پہنچنا ہے، ان کے برابر ہے، لیکن ہم مالدار نہیں ہیں، اس اعتبار سے ہم پیچھے ہیں. اور یہ شکایت نبوی میں یہ فقراء صحابہ کرام لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں. الا احدثکم بامر ان اخذتم به ادرکتم فاصابتکم، کیا میں تم لوگوں کو
ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جن عمل کو انجام دو گے تو ان امیر اور مالدار لوگوں کے برابر پہنچ جاؤ گے، نیکیوں میں ان کے قریب پہنچ جاؤ گے، بلکہ ان کے برابر، بلکہ اس سے بھی آگے سفر کر جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہا، ان فقراء نے کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، اس سے سفر کر جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ تم یہ کہہ دیتے ہو تو والدین سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے، اللہ یہ کہ ان کو کوئی انجام دے دیا۔ صحابہ کرام چن کے ان نسخہ کو لے کر چلے۔ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے نماز ادا کی اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کہہ رہے۔ امیروں نے دوسری حدیث کے اندر تم کیا پڑھ رہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، اب ان امیروں نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس نسخہ کو بتایا۔ دوسری سنایت عدالت نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمیں نسخہ بتایا تھا، آپ نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا ان سے آگے بڑھنے کا، اب ان نامدار صحابہ کرام نے بھی اس نسخہ کو اپنا لیا۔ اب ہم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی فکر اس بات کی تھی کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، صبر کریں، صبر کریں، اگرچہ انہوں نے اپنے مال کی قربانی دینی پڑی، جان کی قربانی دینی پڑی، اور غزوہ تبوک کی مثال بہترین مثال ہے، غزوہ تبوک کی مثال پر بہترین مثالیں ہیں جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنی قربانیاں پیش کی، اگر آج کی تاریخ اٹھائیں گے تو ایک کوٹی سے زیادہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف غزوہ تبوک میں، اگر آج کا حساب لگائیں گے 1 کروڑ نہیں، 1 ارب سے زیادہ قربانی پیش کی۔ آج کے دور میں اتنی قیمت ہوتی، اتنے سونے چاندی اور سواریوں نے جو انتظام کیا تھا، آج کے ڈیٹ میں 1 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ راضی ہو گئے سے۔ اسی طریقے سے ابو اور عمر کی مثال بھی موجود ہے۔ آج ہم دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے سرکت کرنا چاہتے ہیں، سب کی دنیا اس کی ایک غلطی ہے اور وہیں پہ ہم رہیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں میں ہم جلدی کریں، ایک دوسرے سے سرکت کریں، اور ایک جو نیکیوں کا موسمی بہار ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری حسنات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جمل کے پاس بڑا ایمان کو اسلام پر بڑا۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیاته۔